اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک جو ڈسکشن کر رہے ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کی تلاشی لی گئی ہے امریکہ کے کسی ایئرپورٹ، ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ چونکہ میرا تعلق اسٹیٹ بینک سے رہا ہے مجھے بڑا برا لگا۔ ایز اے گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ کسی بھی ملک میں جو جاتے ہیں، ظاہر ہے وہ آفیشیل وزٹ پہ تھے اور وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے۔ تو یہ جو ویڈیو ہے اگر کسی نے دیکھنی ہو، میں تو نہیں چلا رہا ہوں، وہ تو بھلے دیکھ سکتا ہے، اور وہ ہے بھی صحیح۔ تقریباً اس کی جو ہے پوری سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ گردش کر رہی ہے صبح سے۔ لیکن اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک آپ کے آفیشیل جائیں، پچھلی دفعہ شاید خاقان عباسی صاحب گئے، ان کی تو پینٹ بھی اتار کے چیک کیا تھا انہیں، وہاں پہ کس مرض کی دعا ہے۔ ہمارا جو سفارت خانہ ہے، ہمارے پورے ملک پوری دنیا میں جتنے سفارت خانہ ہے، سب سے بڑا بجٹ جو 2-3 سیکٹرز میں جاتا ہے، ان میں دفاع کے بعد جو ہے یہ شاید فارن آفس جو ہے وہ ہمارے سب سے زیادہ بجٹ وہاں جاتا ہوگا۔ ہیلتھ اور اس کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر شاید ہی ہمارا اتنا بجٹ ہو۔ سینکڑوں ہمارے جو ہے وہاں پہ ملازمین ہیں، پروٹوکول آفیسرز ہیں، وہاں جو لابسٹ ہیں، لابسٹ فرم ہیں جو ہے وہ ہائر کی ہوتی ہیں، اور جب بھی کوئی بندہ جاتا ہے تو اس کی اس طریقے سے جو ہے وہ تذلیل ہوتی ہے، اور وہاں پہ یہ سوئے ہوتے ہیں ہمارے سفیر، یا وہاں پہ میں تو ایکچولی دیکھ یہ رہا تھا کہ ہمارے مسعود خان صاحب سفیر ہوتے تھے، تو وہ آزاد کشمیر کے ہمارے صدر تھے، ان سے میری شناسائی بھی تھی۔ میں تو اگر وہ ہوتے تو میں انہیں فون کرتا کہ یہ کیا ہوا ہے، لیکن بہرحال یہ کوئی اچھا امیج نہیں ہے۔ ہمارے سفیر جو ہیں یا سفارت خانے جو ہیں، وہ تقریباً ایک پارٹ ٹائم جو ہے وہ بزنس کرتے ہیں، اس کو بزنس سمجھتے ہیں پارٹ ٹائم، اور اس کے علاوہ ان کے کام دوسرے ہوتے ہیں۔ نہ یہ وہاں پہ اپنے شہریوں کو کوئی سہولت دیتے ہیں، نہ یہ وہاں پاکستان کی کوئی امیج بلڈنگ کر سکیں، نہ یہ وہاں پہ تجارت کے لیے کوئی بات کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش نے جو ترقی کی ہے اس کے پیچھے ان کے جو سفیروں کا اور سفارت خانوں کا بڑا کردار رہا ہے۔ ان کو منتھلی ٹارگٹ دیتے ہیں، وہ ایئرلی ٹارگٹ ہوتے ہیں ایکسپورٹ کے لیے، اور وہاں پہ امیج بلڈنگ کرتے ہیں۔ ہمارے انگلینڈ میں دیکھیں تو وہاں سفیر جو ہیں ان کی اپنی عیاشیاں ہیں، امریکہ والوں کی اپنی عیاشیاں ہیں، اور یورپین کمیونٹی میں اور جہاں جہاں بھی ہیں، انہوں نے اپنی جو ہے جتنے بھی سفارت خانے میں لوگ ہوتے ہیں ان کی یا تو اندرونی رفت چل رہی ہوتی ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ سائڈ بزنس کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اپنے رشتہ داروں کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی اپنے عزیز و اقارب کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ اپنی وہاں پہ سٹیزن شپ کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اپنے ملک کے لیے، جس کے لیے یہاں سے وہ جاتے ہیں، یا جو ان کا اوریجنل کام ہے، مین کام جو ہے وہ سفارت خانے کا یہ ہے کہ وہ اپنے ملک کی جو ہے وہ نیک نامی کو جو ہے انشور کریں۔ تو یہ نیک نامی ہو رہی ہے کہ آپ کا جو ایک سٹنگ پرائم منسٹر ہے اس کی بھی جو ہے تلاشی ہو گئی، گورنر کی بھی تلاشی ہو گئی، اور آپ کا کوئی پروٹوکول آفیسر کوئی وہاں پہ کوئی اتنا بھی نہیں ہے کہ اتنا عرصہ جو ہے آپ جو اس کی جو ہے فرنٹ سٹیٹ بنے رہے ہیں، اس کے لیے جنگیں لڑی ہیں 20 سال، تقریباً 40 سال سے تو ایٹوار ہیں ہم امریکہ کی وجہ سے۔ تو کوئی ایک بندہ بھی وہاں پہ نہیں کر سکا۔ فارن آفس کو، سیکرٹری خارجہ کو، جو فارن آفس کے جو ہمارے فارن منسٹر ہیں، انہیں اس بات کا نوٹس لینا چاہیے، اور وہاں جو سفیر صاحب ہیں انہیں بھی اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ اگر آپ گورنر اسٹیٹ بینک کو جو ہے وہاں سے ان کے پاس جو ہے وہ بلیو پاسپورٹ ہوا ہوگا اور وہ آفیشیل وزٹ IMF پہ گئے۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ جب آپ کیچ کول لے کے جائیں گے تو آپ کے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ بات یہ نہیں ہے، کیچ کول کوئی جمیل احمد صاحب کی وجہ سے نہیں ہے، یہ گورنر اسٹیٹ بینک کی وجہ سے نہیں ہے، وہ دوسرے لوگ ہیں، یہاں کی اشرفیہ ہے، یہاں ڈکٹیٹرز، یہاں کے جو سیاستدان ہیں ان کی وجہ سے، اور یہاں کرپشن کی وجہ سے اور دوسری چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے یہاں جو ہے وہ ہمیں کیچ کول لینا پڑتا ہے۔ وہ تو یہ تو کل آئے ہیں گورنر، ان کو تو 1.5 سال 2 سال ہوئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو ہے وہ فارن آفس کو دیکھنا چاہیے، ریویو کرنا چاہیے، بلکہ جو پرائم منسٹر صاحب بھی جو ہیں کمزور ترین آدمی ہیں، لیکن انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو اگر یہ نہیں ہے تو 10-20-15 ملکوں کو چھوڑ کے جو ہے سفارت خانے ہمیں بند کر دینے چاہیے۔ نہ ہمیں کوئی کشمیر کے معاملے پہ جو ہے ہمیں سپورٹ کرتا ہے، نہ ہماری جو ہے افغانستان کے مسئلے پہ سپورٹ کرتا ہے، نہ انڈیا کے ساتھ تعلقات کے بارے میں کوئی سپورٹ کرتا ہے، نہ ہمارے ساتھ کوئی تجارت کر رہا ہے، نہ ہمارے ساتھ کوئی، نہ ٹورسٹ آ رہے ہیں، تو یہ نہ کوئی بزنس دیتا ہے ہمیں۔
تو یہ کس لیے اتنے سفارت خانے اور اتنے کونسولیٹ ہم نے کھولے ہوئے ہیں؟ اگر یہی حال ہے کہ ہم نے اربوں خربوں روپے جو ہے وہ اس پہ خرچ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو پوچھا جائے ہم نے افریقہ کے چھوٹے سے چھوٹے ملک سے لے کے تو امریکہ جیسے اور بڑے بڑے جو ملک ہیں، چین جیسے ملک جو ہیں، ان کے ساتھ ہمارے سفیر ہیں، اور وہاں پہ جو ہے ہمارے سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہوتے ہیں، ملازمین موجود ہوتے ہیں، وہاں سے ہمارے اسکول موجود ہوتے ہیں، اور ایک پیش امام سے لے کے سفیر تک ہر کسی کو جو ہے ٹیکس پیئر جو ہے وہ پے کر رہے ہوتے ہیں. ٹیکس پیئر جو ہے وہ ظاہر پبلک ایکسچیکر سے پیسے جاتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے ان کی جو آؤٹ پٹ ہے ہمارے خاص کر سفارت خانوں کی وہ نل ہے. سب سے جو اسٹرانگ سفارت خانہ ہونا چاہیے وہ ہمارا امریکہ میں ہونا چاہیے. امریکہ میں اصفہانی صاحب ہمارے جو پہلے سفیر تھے، اس سے لے کے جو غلام محمد علی بوگرا، آغا شاہی، آغا ہلالی، نہیں آغا شاہی نہیں، آغا ہلالی، عزیز احمد، اس کے علاوہ ملیہ لودھی، آبدہ حسین، ایک سے ایک یہ ہمارے آزاد کشمیر کے سابقہ پریزیڈنٹ مسعود خان صاحب. لیکن اتنا برا حال، اتنا تھکا ہوا سفارت خانہ، اتنا زیادہ سب سے زیادہ بجٹ لینے والا سفارت خانہ جو ہے اس کی یہ حالت ہے. اور اس کے اوپر جو ہے پراپر تحقیقات ہو، اور نہ صرف اس کی بلکہ سب کو ریویو کر کے بہت سارے سفارت خانے اور کونسولیٹ آفس جو ہیں وہ بند کر کے جو ہے ملک اور قوم کا پیسہ بچایا جانا چاہیے. اور دوسرا، جب بھی کوئی اس طرح کی ڈگنیٹریز باہر جائیں تو اس کے فارن آفس کو ظاہر ہے کہ جو ہے پتہ ہونا چاہیے، اور ان کو اس کی پراپر ارینجمنٹ کرنا چاہیے تاکہ ملک اور قوم کی بدنامی نہ ہو. ہمارے پڑوسی ملک میں 3-4 ٹی وی چینل جو ہیں اس کے اوپر وہ ڈسکشن کر چکے ہیں، اور باقی سوشل میڈیا کو چھوڑ کے. تو یہ ملک اور قوم کے لیے کوئی نیک نامی کی بات نہیں ہے. اور اس میں جو ہے وہ گورنر صاحب کا تو گزارا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارے سفارت خانے فارن آفس کا یا جو وزارت خزانہ ہے ان کا قصور ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.